فضائل و شائع محمد و آل محمد سے ملتقی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خشنود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خشنود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ ناود علیاً مدر العجائب تجد عونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک، خالق کائنات، پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا، تیری کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ احسان فرما جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جس مقصد کے لیے پھپھی بھتیجے نے عزاداری کا آغاز فرمایا تھا اس مقصد کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں امام مظلوم کی قربانی کی مقصدیت، اتنی بڑی قربانی کی مقصدیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، سادات و مومنین روئے زمین پہ جہاں جہاں ہیں، ان سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ برکت امام زمان علیہ السلام سے دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں قدم قدم آگے آ جائیں، ایک ماحول سے بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم۔ ذرا زور سے بولو الحجر۔ آپ کو پتہ نہیں نا الحجر کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے؟ اے وہ امام جس کا انتظار مجلس بھی کر رہی ہے، ماتمی حلقہ بھی کر رہا ہے، کربلا بھی کر رہی ہے، کاظمین بھی کر رہا ہے، نجف بھی انتظار میں ہے، مدینہ بھی انتظار میں ہے، مکہ بھی انتظار میں ہے، زمین بھی انتظار میں ہے، آسمان بھی انتظار میں ہے، چولہا بھی انتظار میں ہے، ذوالجلالہ بھی انتظار میں۔ مولا الاجل جلدی آ۔ آج تو مومن ہے کہے گا اپنے بادشاہ کو الاجل مولا جلدی آ، کل کو تو مر گیا تیری قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ۔ اس لیے اپنے امام کو دل سے پکارا کہے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر،
نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین طاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مصدر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع ظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی خطاب کروں کہیں بھی ذکر کروں ریت کو زمانے کے سردار کے نام ضرور سناتا ہوں میں یہ سوچ کے نام سناتا ہوں میری ریت کو کہیں بات کرنی پڑے میرے مولا کی ریت کو تو کم از کم دنیا والوں کو یہ بتا سکے ہم بے وارث نہیں ہمارا وارث ہے میرے مولا کی ریت بے وارث نہیں ان کا وارث ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اور ہوں گے جن کے وارث نہیں ہوں گے محمد نے کائنات کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑا میں بسم اللہ کروں تھوڑے بیٹھے ہو اعلیٰ بیٹھے ہو کوشش کرنا معرفت کے موتی ہیں اس ممبر پہ نہ فنکاری جچتی ہے نہ دکھاوا جچتا ہے مقدس جگہ ہے جگہ اتنی مقدس ہے کہ اسی کے بارے میں تو یہی جملہ ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا میں بسم اللہ کروں تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے سچ سننے کی عادت بھی بنانی ہے آپ نے بھی شفقت فرمانی ہے سچ سننے کی عادت کوئی بھی کوئی بات کر رہا ہو ذرا ضمیر پہ تولا بھی کرو بات کرنے والا بات کہاں سے کر رہا ہے کیونکہ یہ ممبر کسی مقصد کے لیے سجایا گیا تھا شہزادی نے شام کی ملکہ نے سید سجاد نے پھپھی بھتیجے نے یہ ذکر کا آغاز کسی مقصد کے لیے کیا تھا اور کوئی ذہن میں یہ سوچ رکھ کے بیٹھا ہے پھپھی بھتیجے نے ہم سب کو ثواب دینے کے لیے یہ ممبر سجایا تو ذہن سے یہ سوچ نکال دو ثواب تو اس گھر میں اتنا سستا کر دیا کہ صرف محمد رسول کی آل پہ درود پڑھ جتنا چاہے گا ثواب مل جائے گا اور اگر کوئی یہ سوچ کے اس ممبر کے سامنے آیا بیٹھا ہے کہ میں حسین سے جنت لینے جا رہا ہوں تو اس کی خدمت میں گزارش ہے کوشش کر اب میچور ہو بڑا ہو جا یہ بچوں والی سوچ ہے جنت ممبر پہ کھڑا ہوں پوری علمی ذمہ داری بچوں والی سوچ ہے یہ کام کیا نیک جنت یہ کام کیا جنت نماز پڑھی جنت روزہ رکھا جنت ماتم کیا جنت لنگر کھایا جنت لنگر کھلایا جنت کربلا گئے جنت حیرانی والی بات ہے تیرے تو قریب ہے چنیوٹ اگر جنت ہی تیری منزل ہوتی تو وہ چنیوٹی یہ نہ کہہ جاتا اختر در بدور سے ادنا سی شاہنہ اختر یہی کہہ گیا نا اگر جنت کوئی بہت کمال منزل کا نام میری ماں بہنیں بیٹیاں یہ خطاب آج آپ کے لیے انشاءاللہ آپ نے بیٹا توجہ سے سننی ہے یہ باتیں میں سلام پیش کرتا ہوں عمان میں بیٹھے ہوئے اپنے بھائی کو جن کی کاوش سے میں یہاں پہنچا ہوں جن کا ارادہ تھا صفدر آباد میں بھی یہ خطاب آپ کا ضروری ہے میں حاضر ہوں آ گیا بڑی کوشش کرتے رہے کہ سید پیسے 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 فیس 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 نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ممبر پہ کھڑا ہوں میرے پاس خون حسین برائے فروخت نہیں ہے آپ کی کیا بات ہے زندہ باد آپ کی کیا بات ہے مجھے کہہ رہے تھے اکاؤنٹ نمبر بھجوائیں میں بسم اللہ کروں مجھے کہہ رہے تھے اکاؤنٹ نمبر بھجوائیں ہر چیز بکتی ہے حسین نہیں بکتا آپ کی کیا بات ہے کتنے پیسے بھجوا دیتا 20 30 40 50 60 70 80 90 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ خدا کی قسم یہ ذکر اتنا بے وقت نہیں جو کاغذوں میں بک جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ صفدرآباد 14-15 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ آئے ہوئے میرے پاس کوئی بھی منت کر کے کہے شاہ جی یہ پیسے پیٹرول کے رکھ
اولاد کی محبت میں دور دور جا سکتا ہوں، امام کی محبت اولاد جتنے بھی میرے اندر۔ ہاں نیاز ضرور کھاؤں گا جو پکی ہوگی، یہ نیاز ہے، پیسے نیاز نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا سے کہاں ٹرینڈ ہمارا چل نکلا۔ خدا کی قسم بانی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بانی تو نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، تو نے یہ سب بچھا کے 14 کو دعوت دی ہے۔ بڑے بڑے بانی ملے بڑی بڑی جگہوں پہ، خدا کی قسم ریڈیاں لگاتے ہیں سارا سال، کمیٹیاں ڈال کے، پنکچر کی دکانیں ہیں، موٹر سائیکلوں کے پنکچر لگاتے ہیں، سارا سال اکٹھا کرتے ہیں۔ ہم جیسوں کو دینے کے لیے نہیں، مجھ جیسا انشاءاللہ اپنے امام سے عہد کر بیٹھا ہے، نہ لیا ہے نہ ہی انشاءاللہ بادشاہ توفیق دیں گے۔ کیونکہ آج میں پیسے لے کے چلا جاؤں، ابھی سردار کا ظہور ہو جائے، میں بھی سامنے کھڑا ہوں گا، مولا مجھے بھی بلاؤ، فرمائیں گے کس لیے؟ مولا میں بھی تو تیرے پاک جد کا پڑھنے والا ہوں، خطیب ہوں، ذاکر ہوں، علامہ ہوں، یہ ہوں یوں۔ امام فرمائیں گے تو پھر تو نے مجھ پہ کیا احسان کیا؟ مولا میں اتنا کچھ کر کے آیا ہوں، فرمائیں گے صلہ بھی تو دنیا میں لے آیا ہے۔ بات سے بات چل پڑی، آپ کی کیا بات ہے؟ میں پھر آپ کو ریکویسٹ کروں گا قدم قدم آگے آ جائیں، جگہ خالی پر ہو جائے، ذرا ماحول ایک بنا لیں۔ چلو عرفان کی 4 باتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ طبیعتوں میں گھبراہٹ پن تو نہیں ہے بھائی؟ سید شناختی کارڈ پہ لکھا ہو یہ میں سید ہوں، اور جی مجھے جھوک کے ملو، نہیں، کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ بہت ہو گئی، آنے والا دور بڑا سخت آ رہا ہے۔ ایک بات میں سب طرح بات کرتا جب غیور لوگ بیٹھے ہو، جوانوں بیٹا آپ سب کے لیے آنے والا دور بڑا سخت آ رہا ہے۔ بندوں نے پوچھا جانا ہے تم کون ہو؟ بندوں نے کہنا ہم علی والے ہیں۔ اگلے پوچھیں گے علی کے نوکر تو بڑے بڑے کام کرتے تھے، بتا تو نے کیا کہا ہے؟ کرنٹ بالکل زیرو ہے، ہاں کرنٹ زیرو ہے۔ ہمارے پاس خزانہ جمع ہوتا ہے، ہم ضائع کر جاتے ہیں۔ خزانہ پیسے کو نہیں کہتے، خزانے کرم کو کہتے ہیں۔ شاباش شاباش، خرب روپے بھی ہوں خزانہ نہیں ہے۔ کرم وہ خزانہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے۔ خزانہ ہمارے پاس بڑا جمع ہوتا ہے۔ یہ مجلس میں ہم گئے، خزانہ جمع، ہم نے گھر سے قدم اٹھایا مجلس کے لیے، خزانہ جمع، ہم نے مومن کی کوئی زیادتی کو، کوئی گالی کو معاف کر دیا، خزانہ جمع، ہم نے علم عباس کو دیکھا پھر حرام نہ دیکھا، خزانہ جمع، ہوئے ہوئے ہوئے، ہم نے اس شکم میں، اس پیٹ میں لنگر حسین کا لقمہ ڈالا، خزانہ جمع، مگر اس وقت تک جب تک اس شکم میں حرام کا لقمہ نہ ڈالا۔ ہمارے پاس خزانہ جمع ہوتا ہے، خدا کی قسم، یہ سبیل حسین کے پانی کا قطرہ، خزانہ جمع، حلقے میں کھڑا ہو کے ماتم کرنا، خزانہ جمع، یہ معمولی کام نہیں، مجلس کرانا خزانہ جمع، مجلس پہ جانا خزانہ جمع، کربلا جانا خزانہ جمع۔ لیکن حیرانی والی بات یہ ہے ہم اتنا خزانہ جمع کر کے بھی خالی ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں دعا تو کر، ہوئے 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 ہوئے، شاید کو بیٹھے ہو یار وصول کرنے والے، جواب نفی میں، جواب ہی نہیں۔ ہم کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ ہم خود آئے ہیں؟ نہیں، ہمیں امام نے بلایا ہے۔ آپ سن رہے ہو کہ عمان میں لائیو مجلس، میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میں آپ کے لیے دعا نہیں منگواؤں گا کہ مولا آپ کی یہ ڈیوٹی، یہ نصرت، یہ کام، یہ قبول فرمائے، یہ مجلس قبول فرمائے، نہیں منگواؤں گا۔ میرے اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے، کیونکہ میں اس عقیدے پہ قائم ہوں کہ اگر امام قبول نہ کرتا مجلس نہ ہوتی ہے۔ آپ کے کیا بات ہے؟ حیدری بادشاہ نے قبول فرمایا تو یہ ذکر ہوا، بادشاہ نے ہمیں آپ کو قبول فرمایا تو ہم یہاں پہنچے۔ اپنی مرضی سے ہیں، بادشاہ نے بلائے، ہم اپنی مرضی سے نہیں، کسی کام میں پھنس جاتے، کسی مسئلے میں، کسی ٹینشن میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، بادشاہ نے ہمیں بلایا تو ہم یہاں آئے۔ اس کا مطلب ہے کوئی جب بلاتا ہے کسی مقصد کے لیے بلاتا ہے، وہ مقصد سوچنا تیری میری ذمہ داری ہے، اس مقصد پہ غور کرنا تیری میری ذمہ داری۔ مولا کو ہم سے کیا چاہیے، وہ ہمیں کیا، کیونکہ ہم اس گھر کے ماننے والے ہیں الحمدللہ جو گھر رکھتا کسی کا نہیں۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ وہ گھر کسی کا نہیں رکھتا۔ تیرا میرا عقیدہ ہے، یقین محکم ہے، یہ گھر کسی کا نہیں رکھتا۔ ایک خرچ کرنے پر کوئی گناہ لوٹا دیتے ہیں، بڑی کریمی فرماتے ہیں۔ پھر کوئی مقصد تو ہے نا جس کے لیے بولا ہے۔
نہ جنت کے لیے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ ذہنوں کی جمناسٹک تو نہیں میں کروا رہا، میں کسی سوچ کی طرف. اللہ اکبر. اللہ کرے میری بات تمہارے دلوں میں اتر جائے. لو جی، مجلس پڑھنے والے نے مجلس پڑھی، کوئی ذاکر آیا، کوئی خطیب آیا، کوئی علامہ آیا. اس نے مجلس کے 3 حصے، بڑی اہم بات صفدرآباد ندیم شاہ، میں نے ابھی تک یہ بات نہیں کھولی، پتہ نہیں کیوں، کون سی ایسی ہستیاں ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ حقیقت ہم تک پہنچے ہیں. وہ بیٹھی ہیں یہاں پہ یقیناً. 3 حصے ہوتے ہیں پڑھنے والے کے. پہلا حصہ ہوتا ہے خطبہ، اللہ کی صلاح ایسے ہے. دوسرا حصہ ہوتا آل محمد کی تعریف جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. یہ اور باتیں ہم نے قدر نہیں کی. مشکل بات تھی نا، ہم نے قدر نہیں کی. ہمیں کون ہستیاں ملی، کتنی کریم ہستیاں ملی، کتنی شفیق ہستیاں ملی، ہم نے قدر نہیں کی. ہمیں محمد جیسا نبی ملا جو فخر الانبیاء، ہم نے قدر نہیں کی. ندیم شاہ جی، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، خدا کی قسم قدر نہیں کی. میں سرکار پہ بات کر گیا، دعویٰ کر گیا، دلیل کے بغیر دعویٰ ادھورا ہے. یہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں، آپ تشریف فرمائیں. میں آپ کے ذریعے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہاں ایک سکول ہے صفدرآباد میں جس میں ندیم شاہ نے اپنے بیٹے کو داخل کرایا. یہ بھائی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا بیٹا داخل کرایا. دونوں نے اپنا بچہ، ایک کے بچے نے، ندیم شاہ کے بچے نے محنت نہیں کی، سمجھ ہی نہ آئی. اس نے کہا باپ میرے اوپر خرچ کر رہے تو کون سا احسان کر رہے، ہر باپ ایسے کرتا ہے. ان کے بچے نے کہا نہیں، میرا باپ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، صبح نہ جاتا ہے، شام کو آتا ہے. میری ماں مجھ پہ محنت کرتی ہے، کھانے پکا پکا کے، کپڑے استری کر کر کے مجھے دیتی ہے. میں نے محنت کرنی ہے، میں نے نام روشن کرنا ہے. جملہ بڑا کمال ہے، سنبھالنا، کوشش کرنا ضائع نہ کرنا. لو جی، ان کے بیٹے نے محنت کی سال پورا، کتابیں صرف رٹی نہیں، سمجھ کے پڑھی. ان کے بیٹے نے محنت نہیں کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا بیٹا ٹاپ فرسٹ آیا، ان کا بیٹا فیل ہو گیا. اب یہ جو جن کا بیٹے نے ٹاپ کیا، یہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں الحمدللہ میرے بچے نے ٹاپ کیا، الحمدللہ میرے بچے نے ٹاپ کیا، کیا بات ہے، میرا بچہ فرسٹ آیا. فخر کر کے بتا رہے. جس کے بیٹے نے محنت نہیں کی، یہ پہنچ گیا ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس. سر جی، صفدرآباد میں میرا ایک نام ہے، تو مہربانی کریں، میرا بچہ فیل ہو گیا، میرا بچہ پاس کر دیں. میں سفارشی بن کے ہوں، میرا بچہ پاس کر دو. اس کو سمجھ نہیں، اس نے پورا سال ضائع کر دیا. اس نے محنت نہیں کی، اس نے سمجھا نہیں، نہ میری محنت کو سمجھا، نہ میری باپ کی حقیقت کو سمجھا. آج مجھے سفارش کرنی پڑ رہی ہے، اس کو پاس کر دو. پرنسپل صاحب کہنے لگے شاہ جی واقعی تیرا نام تو بڑا ہے، واقعی تو شرمندگی کا سلسلہ محسوس کر رہے، چلو ٹھیک ہے، تو سفارش کر رہے تو میں رعایتی پاس کر دیتا ہوں. اتنی سی بات تھی، میں نے تجھے سمجھانا تھا. محشر کا دن ہوگا، تیرا محمد کھڑا ہوگا، تیرا محمد، اللہ کرے محمد کی امت سمجھ جائے، یہ نہ ہو محمد اللہ سے کہ انہیں پاس کر دے، انہیں پاس کر دے. ہوئے 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 اللہ اکبر. تیرا میرا نبی فخر کرے، آدم، نوح، ابراہیم، یحییٰ، موسیٰ، زکریا، آپ نے بھی اپنی امت دکھائی اور میں بھی اپنی امت دکھاؤں. حق تو یہ بتائے گا کیا ہوگا جب چڑیاں چوپیں کھیر. جب دنیا سے چلے گئے، پیچھے والوں نے قرآن کے ختم اور مجالس اور سلسلے چلانے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نعوذ باللہ غلط نہیں ہے، لیکن لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کرتا ہے. اور یہ بھی میں ممبر پہ کہہ گیا، بڑے بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سمجھتے نہیں ہیں بات کو، سمجھ جائیں تو پھر اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. مرنے کے بعد قرآن کے ختم، ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہونی چاہیے، مگر جس کو زندگی میں قرآن نہ بدل سکا، مہربانی آپ، بہت شکریہ سب لوگ. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ ہم نے خدا کی قسم سرکار کی قدر نہیں کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو پڑھتے ہیں بادشاہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ تو پڑھتے ہیں سرکار، درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن قدر نہیں کی. ہمارا نبی فخر الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، تاجدار انبیاء ہے. کسی شاعر نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا، وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. ابھی ربیع الاول آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ میلادوں پہ میں سرکار کی شان وہ بھی کروں گا جو ضرورت ہے.
یاد رکھنا خالی اچھا نبی کا امتی بننا یہ فخر والا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی کہنا کمال ہے، مگر کمال در کمال نہیں۔ نبی کا کہنا میرا امتی میرا امتی میرا امتی میرا امتی یہ کمال در کمال ہے۔ سرکار کی قدر نہیں کی، سرکار نے بڑی کریمی فرمائی، سرکار نے بڑی شفقت فرمائی، سرکار نے بڑا احسان فرمایا۔ اچھا کلمے پہ ایک بات کرتا جاؤ، ہم نے تو طوطے کی طرح رٹا ہے، طوطا رٹتا ہے لا الہ الا اللہ، ایسے ہی ہے نا، ہم نے کلمے کو سمجھا نہیں۔ سب سے پہلے ہے لا، انکار ہر اس چیز کا، ہر اس الہ کا جو الا اللہ کے مقابلے میں ہے۔ ہم نے غور ہی نہیں فرمایا، ہم نے غور ہی نہیں فرمایا۔ ہمارے دل میں یہ ہے کہ شاید الہ وہ ہے جو پتھر کے بنائے ہوئے بت ہوتے ہیں، وہ الہ ہے۔ نہیں، پوچھا گیا عرفاء سے، علماء سے، الہ کیا ہے؟ فرمایا جو تمہارے دل میں آ کے جگہ بنا لیں اور مالک کو بھلوا دے۔ میں نہیں یاد کر سکا، میں اس کو آسان کر دوں۔ تیری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، بات چل پڑی ہے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، بڑا مختصر سا، پریشان نہیں ہونا، پتہ نہیں سید کتنے گھنٹے خطاب کرتے ہیں۔ تیری سرکار کا دور ہے، سرکار سے بندہ پوچھنے لگا سرکار بکری پالنا، سرکار نے فرمایا سنت ہے، ثواب ہے۔ سرکار تو مجھے تو بکریاں ویسے بڑی اچھی لگتی ہیں، گھوڑا مجھے ویسے بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، سنت ہے، ثواب ہے۔ سرکار فرمایا خبردار، یہ سنت اور ثواب گناہ بھی بن جاتا ہے۔ سرکار آپ فرما رہے ہیں سنت بھی ہے ثواب بھی ہے، یہ سنت اور ثواب گناہ بن جاتا ہے؟ صفدر بعد سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں، یہ سنت اور ثواب اس وقت گناہ بن جاتا ہے جب بکری ہم سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ کہاں جا کے بات کریں؟ فرمایا جب ہم سے زیادہ بکری گھوڑا محبوب بن جائے تیرا۔ اس لیے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بڑی اہم بات ہے گفتگو کی، تو اس پہ بات بڑی طویل ہو جائے گی، میں بس مختصر سے عرض کروں۔ اللہ نے ہم پہ جو کریمی کی، ہم نے اللہ کی کریمی کو قدر نہیں کی، سمجھ نہیں سکے، بڑی کریمی۔ میں اکثر موالیان حیدر کرار کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، دیکھو یار ایک کسان پتھر پہ بیج نہیں ڈالتا، وہاں بیج ڈالتا ہے جہاں سے فصل کا چانس ہو۔ پھر کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچا تو کر اللہ نے تیرے میرے دل میں آل محمد کی محبت کا بیج کیوں ڈالا؟ اوئے ہوئے ہوئے، شاباش شاباش، زندہ باد۔ کو وجہ تھی نا تیرے میرے اندر محبت کا بیج ڈالا، یہ کوئی چھوٹا بیج تھوڑا تھا بھئی، سلمان کے اندر ڈالا تو سلمان نے علیہ السلام بن کے نہیں دکھایا، میسم کے اندر ڈالا تو میسم نے بھی علیہ السلام بن کے دکھایا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے جو میسم کر گیا۔ تم اور میں سن کے واہ واہ کہتے ہیں میسم تیری کیا بات ہے، موت کو پانی پلانا کوئی چھوٹا کام نہیں، علی کی محبت کا کمال ہی اتنے صبح شام صبح شام صبح شام۔ کسی نے کہا میسم تیرے پانی پلانے سے جلدی بڑی ہوگی، کہا نہیں، کہا پانی کیوں پلاتا ہے، کہا لسان اللہ نے کہا تھا ایسا ہوگا، میں چاہتا ہوں جلدی ہو۔ شاباش، چھوٹا کام نہیں، محبت کا بیج ڈالا، میسم نے فصل تیار کر کے دکھائی، بوزر کمبر مقداد ہے۔ پھر اللہ نے کربلا میں 72 کے دلوں میں محبت کا بیج ڈالا، کوئی ور بن گیا، کوئی حبیب بن گیا، کوئی جون بن گیا۔ اچھا ہوا کیا؟ ان سب کے پیچھے کمال کیا چھپا ہے؟ صفدر بات پہلا نچوڑتے ہیں خدمت میں، ان سب کے پیچھے جو کمال چھپا ہے، جن جن کے دلوں میں بیج نے فصل نکالی نا، وہ لالچ سے بے نیاز ہو گئے۔ پوری تقریر بھول جانا، میرا جملہ نہ بولنا۔ جس نے محبت کے بیج کو فصل کی شکل اختیار کروایا، اس نے یعنی کسی موڑ پہ بھی سلمان نے نہیں کہا مولا میں تیرا چاہنے والا ہوں، تیرے پاک بھائی کا چاہنے والا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اللہ آگے کیا دے گا۔ سوال نہیں ہے، سوال وہی نہیں کرتا جس کے اندر سے فصل نکلے۔ اذان ہو جائے؟ جی بسم اللہ، احترام ہے اذان، بسم اللہ۔
اچھا بھی جناب تابو بات شروع کی جائے گی. میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. پڑھنے والے صاحب ایک اور بھی تشریف فرما ہے. میں جلدی سمیٹتا ہوں. بات سمجھنے کی کوشش کرنا. میں نچوڑ دے رہا ہوں. پہلا نچوڑ میں نے تیری خدمت میں عرض کیا، جس کے دل میں بیج نے فصل کی شکل اختیار کی وہ بے سوال ہو گیا. میں پھر عرض کر رہا ہوں تیرے تک بات پہنچ جائے. بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. جس دل میں بیج نے فصل کی شکل اختیار کی وہ لالچ سے پاک ہو گیا، وہ بے سوال ہو گیا. جس دل نے اچھا نہیں، چند بندوں نے سر ہلایا اور چند گھبرا گیا. میرا چیلنج ہے، جتنے بھی مفسر ہیں، جتنے بھی مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں، مجھے کہیں ثابت کر کے دکھائیں 72 نے حسین سے کوئی سوال کیا. چیلنج ہے میرا، اس سے بڑی بات تو میں نہیں کر سکتا. چیلنج کیا میں نے، کوئی سوال دکھاؤ. رات کو سردار نے فرمایا تھا صبح تمہاری شہادت ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے تمہیں. مجھے کوئی ثابت کر کے دکھائے 72 نے پوچھا ہو کوئی کفن بھی دے. بے سوال ہے نا. یہ ہے بیج کا کمال، جس نے فصل کی شکل اختیار کی. کوئی سوال نہیں، بلکہ بار بار آقا ایک مرتبہ نہیں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. آقا 70 مرتبہ ہمیں قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر بھی حسین تیرے. ہم ابھی تک لینے والوں میں ہیں. مولا ہمیں کیا ملے گا، مولا مجھے کیا ملے گا، مولا مجھے کیا دے گا. دینے والوں میں نہیں ہے. جب ہم دینے والوں میں آ گئے تو انشاءاللہ قائم کا لشکر تیار ہو جائے گا. ہائے 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 ہائے. جب ہم بے سوال ہو گئے تو بادشاہ کا لشکر تیار ہو جانے ہیں. ابھی سوال والے ہیں. اب ابھی کیونکہ ابھی شک میں ہیں. یہ شک ہے. شاہ جی ایک جملہ دینے لگا ہوں، خدا کی قسم، شک والا بندہ مرتے وقت کربلا کا کفن لے کے جاتا ہے، یقین والا حسین ساتھ لے کے جاتا ہے. میں بڑی بات کر گیا جس تک پہنچ جاتا. شک ہے نا، پتہ نہیں بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کربلا کا کفن ہے نا، معافی دلوائے گا. یقین والا حسین ساتھ لے کے جاتا ہے. ابھی تک شک میں زندگی، یقین پہ نہیں ہے. جب تک یقین نہیں، یاد رکھنا صدرآباد میری آواز دور دور تک پہنچ رہی، جب تک یقین نہیں ولایت قائم نہیں ہو سکتی. زبانی کلامی لفظی باتوں کا نام ولایت نہیں. اور جی میں علی کی ولایت، میں علی کی ولایت. علی کی ولایت قائم کرنا مشکل ہے. علی کی ولایت قائم کرنے والوں کو سلمان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. بڑی بڑی دنیا ممبر پہ کھڑی ہو کے اعلان کر کے کہتی ہے حضرات ایک ضروری اعلان ہے.
فرمائے. حیرانی والی بات ہے, تیری میری جرت ہے محمد علی کے نقش قدم پہ چلے. یہی دعا مانگ, اللہ ہمیں عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا. یہ بھی چل پڑے تو شاید والی بات ہے, کوئی کرم وصول کر لیں. ہمیں ہر کے نقش قدم پہ, ہمیں حبیب کے نقش قدم پہ, ہمیں سلمان کے نقش قدم پہ, میری ماں بہنوں بیٹیوں کو جناب فضا کے نقش. ورنہ کائنات کی مالکن کہاں کہاں ہم. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ بس فصل نکال, کوشش کر, لالچ سے پاک کر, کبھی بھی حسین سے سودا نہ کرنا, ورنہ تجھے کربلا سمجھ نہیں آئے گی. ممبر کی عظمت کی قسم, شہنشاہ زمانہ کی موجودگی کی قسم, کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتے. وہ 4 مصرے میرا دل کر رہا میں پڑھتا جاؤں. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی, سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی. کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے آئے راہب, یہ تو خود حسین کو اولاد دے دے. یہی تیری میری درسگاہ ہے, یہی تیرا میرا اعلان ہے. پوری دنیا کے گلی کوچے شہر جگہ جگہ ہے ہماری درسگاہ, ہے ہماری درسگاہ. کربلا 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 سے درس لینا, کربلا سے درس لے. پہلے پہلے بے سوال بن, پھر کربلا سے درس لے, اپنا آپ دے. مولا میں ایک ہوں, میرے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی میں تیرا ہوں. کربلا سے درس لے, اس معیار پہ پہنچ جس معیار پہ تیرا امام دیکھنا چاہتا ہے. اور کو تو سلام کرتا ہے, اور ہمارا سلام تو علیہ السلام ہے. سلمان ہمارا سلام تو علیہ السلام ہے. حق بنتا ہے ان کو سلام کرنا چاہیے, لیکن یہ سب مل کے کہتے ہیں تو کب علیہ السلام بنے گا. تیرا بھی کوئی دل ہے یا نہیں؟ بس ایسے ہی تو نے وقت گزار کے دنیا سے چلے جانا ہے. تم نے بھی کوئی مقام کمال پہ پہنچنا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں وہ کمال پہ تھے بھائی, وہ تو کمال پہ تھے ہی تھے. تو میں کہاں کھڑے, تو میں کب پہنچیں گے. ہے ہماری درسگاہ, درسگاہ سے ہمیشہ درس لیا جاتا ہے. درس لے. کربلا میں ایک بھی لالچی نہیں, ایک بھی سوداگر نہیں, سب دینے والے ہیں. اللہ اکبر. پھر کسی عاشق نے قلم اٹھایا, میں پوری کربلا سمیٹنے لگا ہوں ان 2 مصروں میں. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں, انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں, انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. یہ کربلا. شکریہ شکریہ صدرآباد. میں بسم اللہ کروں, میں بسم اللہ کروں. یہ ہے کربلا, یہ ہے کمال. یہی تو تیرا مقصد ہے یہاں آ کے سننے کا, کہ تو بھی اب یہاں سے باہر جائے نا, کوئی پوچھے گا کہاں گیا, آج کے بعد سید کی بات ذہن نشین رکھنا. کبھی نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا. کوئی پوچھے کہاں گیا تھا, کہنا مولا نے بلایا تھا. شاباش شاباش. میرے شیخ پورا کے غیور مومنین, مولا کی عزت کی قسم, اگر ہم اس کو سمجھ گئے قائم کو جواب دے سکیں گے, ورنہ جواب نہیں دے سکتے. کعبے کی چھت پہ محمد کا محمد بیٹا کھڑا ہو کے ایک خطبہ دے گا, طویل خطبہ دے گا. سرکار اس خطبے میں صرف ایک جملہ ہے جو تجھے سنانا مقصود ہے. سرکار فرمائیں گے, دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. کیا دیں گے؟ ہے ہمارے پاس جواب. ہمیں جواب تلاش کرنا ہے. کہاں سے تلاش کرنا ہے؟ کربلا والوں کو سامنے رکھ کے, سلمان کو سامنے رکھ کے, عاشقین کو سامنے رکھ کے, میری ماں بہنیں بیٹیاں جناب فضا کو سامنے رکھ کے. یہ آپ کے لیے میں 2-4 جملے پڑھنے لگا ہوں. میں تقریر اپنی کافی کر گیا جو میں نے کرنی تھی. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میری ماں بہنیں بیٹیاں, آپ نے مردوں کو جگا کے رکھنا ہے. یہ صبح جائیں, ریڑھی لگائیں, کام پہ جائیں, تھوڑا کما کے ہیں, پریشان نہ ہوا کرو, نہ مرد کو پریشان کیا کرو. میری بچیاں ان کو کہا کرو کوئی بات نہیں, آج کم ملا ہے, مولا کل اپنا صدقہ زیادہ دے دے. شاباش. ان کو ہمت دلاؤ, ان کو ایک چیز ان کے ذہنوں میں ڈالو, تم ہمارے پاس امام کے ناصر بن کے ہماری زندگی میں ہو. بیٹا ہے, بھائی ہے, چھوڑ ناصر, ہم ناصر بن کے امام کی خدمت کریں گے. تمہارا بھی حق بنتا ہے, تم امام کی کنیزیں ہو, ہم تمہیں ساتھ لے کے چلیں گے. میری ماں بہنیں بیٹیاں, ان میں تبدیلی لانا ضروری ہے. ان میں تبدیلی لانے کے لیے ڈسپرین کو دیکھنا. بیٹا 1 روپے کی ڈسپرین زندگی میں ہلچل مچا سکتی ہے. کوشش کر ان کو پاکیزہ لنگر کھلا, آٹا
گونجنے سے پہلے وضو کر، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری پڑھ۔ پاکیزہ لنگر کھلا ان کو، دعا امام زمانہ پڑھ۔ بچہ معصوم ہے، دودھ پلانے سے پہلے امام زمانہ کی دعا پڑھ، اور اس کو دودھ پلانے سے پہلے کہے میرا بیٹا میں تجھے امام کا صدقہ پلا رہی ہوں، یہ لنگر پکا کے رکھا میں تجھے امام کا صدقہ کھلا رہی ہوں، یہ امام نے میری ڈیوٹی لگائی، میں نے تیری خدمت کرنی ہے صرف امام کے لیے۔ یہ نہ ہو اعلان اچانک ہونا، سردار بلائیں تو تو ادھر ادھر پھرے، یہ نہ کرنا، سردار بلائیں لبیک کہتے ہوئے کعبے پہنچنا۔ بچے پوچھیں گے، بچیاں پوچھیں گی ماما ہم کعبے کیسے پہنچے، بتانا معصوم فرما گئے جب ہمارا فرزند آئے گا کعبے پہنچنے کے لیے کسی کو گاڑی گھوڑا جہاز کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں، دنیا میں جو بندہ جہاں ہوگا مگر تیار ہوگا، پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا قدم کعبے میں۔ مہربانی مہربانی، ان کو ذہنوں میں بچپن سے مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو ڈالنا شروع کرو، اولادوں کو تم ہمارے پاس ہوتے ہو کوئی غلط کام نہیں کرتے، تمہیں ڈر ہوتا ہے کہیں اماں ابا ناراض نہ ہو جائے، تم باہر نکلتے ہو ہم نہیں دیکھتے، اللہ کی آنکھ ضرور دیکھتی ہے، این اللہ فی العالمین، زمانے کا امام تم پہ نگاہ کرتا ہے، کوشش کرنا، ہم ناراض ہو گئے ہمیں منانا آسان ہے، امام ناراض ہو گیا منا لو۔ تربیت کا انداز کوشش کرو، جو اب بڑے ہو گئے اب تو یہ نکل گئے، اب ان کے پاس تو سلسلے اور آ گئے، میری بچیاں اب جو نسل تیار کر رہی ہیں ان کو تیار کرو تاکہ سردار آ جائے، تاکہ ہم ویسے تیار ہو جائیں جیسے سردار ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی توانائیاں خدا کی قسم ضائع کر دی، وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پی رہے، وہ کیا پہن رہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، اس کے پاس کوٹھی کہاں سے آ گئی، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہمارے سوال ہی نہیں ہے۔ اگر مومن ہے اللہ نے اس کو عطا کیا، خوش ہو جلنا، اللہ سے کہے اللہ انہیں اور دے، اور اگر کسی نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے، محتسب آ رہا ہے خود پوچھ لے گا، اپنی توانائیاں ضائع کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، تیرا کام لڑنا نہیں مگر ہے نفس سے، اس کمینے سے لڑ جو تجھے ادھر ادھر لڑواتا ہے، اگر لڑ نہ سکا تو پھر ایسی تیری زندگی گزار جائے گی، اور بس تو آخر اعلان ہوگا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا بندہ دنیا سے چلا گیا، فلانی بندی دنیا سے چلی گئی، پہنچ جاؤ گے جی، آؤ جی فلانا ہمسایہ رشتہ دار دوست بھائی احباب وہ دنیا سے پہنچ جاؤ گے، نام تھا اس کا کوئی، نام نہیں بلاؤ گے، میت، ہائے ہائے ہائے، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، کفن پہناؤ میت، قبر میں ڈالو میت، جنازہ پڑھو میت، اتنی جلدی رشتہ توڑ دیا، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، سانسوں کی ڈوری تک رشتے ہوتے ہیں، سانسوں کی ڈوری ختم رشتہ ختم، میں تجھے کہہ رہا ہوں اس سے رشتہ جوڑ، سب رشتہ توڑ کے چلے جائیں، تیری قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا، کفن جھاڑتا ہوا بندہ کھڑا ہو جائے گا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے، مولا وہ میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے، سرکار فرمائیں گے ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آیا، سب نے تجھے میت 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 کہہ کے قبر میں ڈال دیا، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں، شاید شعور بلند ہو جائے، خدا کی قسم یہ عارضی رشتے ہیں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہم نے ان رشتوں کو چھوڑ دینا ہے، نہیں، اولاد کو کانوں میں ڈال دو، بچپن سے ماں ہو باپ ہو ڈال دو، ہم امام کی امانت سمجھ کر تمہیں پال رہے ہیں، کسی وقت بھی سردار آ سکتے ہیں، لبیک کہتے ہو ہم نے مولا کی طرف پہنچنا ہے، مولا طبیعت گھبرا گئی ہیں سمیٹ دوں، میرا خیال ہے سب درباد گھبرا گیا پریشان ہو گیا، یقین کی منزل پیدا نہ ہوئی ولایت قائم نہیں ہوگی، حسینیت سمجھ نہیں آئے گی۔ اچھا یہ جو رات کو تو سوتا ہے، جس بندے کو یہ پتا ہو صبح مر جانا ہے اس کو نیند آئے گی، سلاتا کیا ہے، شاباش، یقین، شاباش، ڈاکٹر 100 روپے کی پرچی پہ ٹھیک کرتا ہو یا ڈاکٹر 10,000 فیس لیتا ہو، ڈاکٹر نہیں ٹھیک کرتا، یقین ٹھیک کرتا ہے، میں بسم اللہ کروں، یقین ٹھیک کرتا ہے، ہم ایک گولی کھا کے یقین کر لیتے ہیں ہمیں ٹھیک کر دے گی، کبھی گولی کی حقیقت پہ تو غور کر، کس جڑی بوٹی سے گولی بنی تھی، جب تو حقیقت پہ غور کرے گا تجھے سمجھ آئے گی علی کی ولایت قبول کرنے کی وجہ سے جڑی بوٹی میں اللہ نے شفا رکھ دی، بڑی بات ہے بیٹا، آپ کو سمجھ آگے بات، ماشاءاللہ پیچھے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا آپ نے،
ہاں ولایت علی قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے جڑی بوٹی میں شفا رکھ دی. شفا رکھنے کی وجہ سے بسم اللہ یا علی، شفا رکھنے کی وجہ سے وہ گولی کا حصہ بنی، گولی تیرے جسم کا حصہ بنی. ولایت کا کمال ہی یہی ہے، ولایت تو شفا دیتی. واہ واہ، میں بسم اللہ کروں. آپ کی کیا بات ہے، ولایت تو شفا دیتی، ولایت تو یقین کا نام ہے. آج کل بندوں کا یقین کم ہو گئے، ورنہ ہمارے بزرگ گواہ بیٹھے ہیں، ان کے بزرگوں نے ہمیشہ ڈاکٹروں کی گولیوں سے زیادہ اکٹھا ہوتا ہے، خزانہ ضائع کر دیتے ہیں. تمہارا مقام بڑا ہے. لو جی بسم اللہ، بس ایک چھوٹی سی بات کروں اور میرا خیال ہے میں اجازت لیتا ہوں، آگے بھی مجھے پہنچنا ہے. بسم اللہ کیا کمال ہے. سر معصوم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جو بسم اللہ یقین سے پڑھے وہ پانی پہ چل سکتا ہے. بسم اللہ یقین سے پڑھے پانی پہ چل سکتا ہے. لو جی ایک واجب الاحترام قابل قدر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو وہاں انہوں نے فرمایا رسول کی حدیث ہے جو بسم اللہ یقین سے پڑھے وہ پانی پہ چل سکتا ہے. ایک چرواہ ہے، درمیان میں ایک بڑی نہر پڑتی ہے. ایک چرواہ ہے بکریاں چرانے کے لیے آتا ہے وہاں پہ جہاں مسجد ہے اس کے سامنے چراگاہ ہے. ہٹ کے اس پل سے گھوم کے آتا ہے. انہوں نے مولوی صاحب کی واجب الاحترام کی بات سنی کہ وہ فرما رہے تھے فرمان ہے حدیث ہے جو بسم اللہ یقین سے پڑھے وہ پانی پہ چل سکتا ہے. حدیث ہے جو بسم اللہ یقین سے پڑھے وہ پانی پہ چل سکتا ہے. انہوں نے کہا واہ میرا اللہ، آج تو نے اس مسکین پہ بڑا کرم کیا. جو صبح نکلتا تھا ظہر میں پہنچتا تھا پھر واپس جاتے ہوئے اس کو رات ہو جاتی تھی، آج سے تو بسم اللہ پڑھ کے وہ تو پانی پہ جلدی پہنچ جائے گا، جلدی آ جائے. آج سے تو پھر کمال ہو گیا نا، اتنا سفر کر کے جاتا تھا، آج تو پھر. لو جی واپسی پہ اس نے بسم اللہ پڑھی. پیر ندیم شاہ پانی پہ قدم رکھا، پانی نے اپنا زینہ رکھا، اس نے دریا کراس کیا. پیچھے سے بکریاں بڑی یقین والی تھی، اپنے مالک پہ یقین کیا، پانی پہ چل پڑ. بکریاں یقین، اپنے مالک پہ یقین کیا، پانی پہ چل پڑی. بولو جی اب تو کمال ہو گیا. صبح اٹھتا پہنچ جاتا، بکریاں چراتا، مغرب سے پہلے گھر پہنچ جاتا. شکر کہنا پروردگار تیرا بڑا احسان ہے، تو نے میرے پر رحم کیا. بڑا سفر کر کے آتا تھا، آنا تو پڑتا تھا. اب تو کمال دیکھ لیا واجب الاحترام نے جنہوں نے حدیث سنائی تھی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اوے تیرے پاس کیا گدڑ سنگھی آ گئی، وہ اس میں اعظم آ گیا. کہا جی کیوں؟ کہا تو پانی پہ چل رہے، میں نے تجھے پانی پہ چلتے دیکھا. انہوں نے کہا محترم آپ بھی جمعے کے خطبے میں فرما رہے تھے تو میں نے آپ سے سن کے، بات ان کی تھی نا. بسم اللہ کر بیٹھے، میں نے آپ سے سن کے پانی پہ چلنا شروع کر دیا. لو جی واجب الاحترام نے پلان کیا کہ آج ہم بھی پانی پہ چلیں گے. بس واجب الاحترام قابل قدر پانی پہ چلنے سے پہلے سوچنے لگے، پانی پہ قدم رکھا، ڈوب بھی تو سکتا ہوں، تو ایسا نہ کروں ایک رسہ باندھوں کمر میں، پیچھے رسہ درخت کے ساتھ ہو، تاکہ اگر ڈوب بھی جاؤں، چل پڑو تو بسم اللہ چل پڑوں گا، اگر ڈوب جاؤں تو کم از کم میں مر نہ جاؤں. لو جی لنگوٹ پہنا کہ کپڑے گیلے نہ ہو جائے، لنگوٹ پہنا، رسہ کمر میں باندھا، درخت کے ساتھ باندھا، بسم اللہ کہہ کے قدم رکھا. کیا ہونا تھا؟ شک نے مار دیا. یقین لے گیا، شک نے مار دیا. یقین لے گیا، شک نے ڈبا دیا. فرمایا جو بسم اللہ یقین سے پڑھے وہ پانی پہ چل سکتے تھے. معصوم سے پوچھا مولا ولایت امیر المومنین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا واجب نہیں اوجب ہے. مولا جو ولایت علی قبول کرے معیار کیا ہے؟ فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ چلے، ویسے ہواؤں میں اڑے. آؤ بسم اللہ چلتے ہیں. بس آگے پڑھنے والے میں بات کو سمیٹوں، کوشش کر اپنا خزانہ سنبھال. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں بات سمیٹ گیا. اپنا خزانہ سنبھال. تیرے اوپر جو کرم ہے نا، میں نے تجھے پہلے بتایا خزانہ پیسہ نہیں ہے، کرم ہے. کرم خزانہ ہوتا ہے، اس کرم کو سنبھال. تو عام نہیں، تجھے انہوں نے اپنی محبت کے قابل بنایا، تو بھی پھل دے.
آپ کہیں گے شاہ جی بات تو کر کے چلا گیا، ہم تو پریشان ہو گئے، پھل کیا دوں؟ پہلا پھل یہ دے، اتنا خوبصورت کردار بنا، اتنا خوبصورت کردار بنا، تجھے نہ کہنا پڑے میں علی والا، تجھے دیکھ کے غیر کہیں اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ لے پھل۔ شاباش شاباش، مہربانی صدر با، پہلا پھل یہ دے، تجھے دیکھ کے غیر کہیں یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیا ہوگا؟ دوسرا پھل دے، دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھ، یہ پھل دے، ورنہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا۔ میں تجھے نسخے بھی دیتا جا رہا ہوں، وہیں کا وہیں جانتے تھا بچپن سے، بس تو بڑھ، تجھے دنیا کہے گی بڑا آزادار، ساری زندگی محب بن کے دنیا سے چلا جائے گا، محب شیعہ نہیں بن سکے گا۔ شیخ پورا بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں۔ ناراض نہ ہونا، ناراض ہونے سے پہلے معصوم کا فرمان سننا، کہیں یہ نہ ہو کہ سید ممبر پہ کھڑا کہہ رہے ہیں ہم شیعہ نہیں، ہم شیعہ نہیں، ہم شیعہ نہیں۔ اتنے معصوم سے پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ پھل دے، تو کہتا ہے میرا مولا میرا مولا میرا مولا، کبھی مولا بھی کہیں میرا نوکر، مولا بھی فرمائے میری کنیزہ۔ پھل دے، تیسری بات، پھل دینے کے لیے تجھے 2-3 کام کرنے، بعد 2-3 کام سنو اور اجازت۔ پھل دینے کے لیے دوسرا کام یہ تھا، تیسرا کام یہ، لوگوں کو معاف کر۔ نہیں پریشان ہو گیا، ایک مولوی میرے نال بیٹھا ہے تے انہاں کول پوچھ لینا یا ویکھیا بھی ہونا ہے، میت سامنے رکھی ہو، وارث کھڑا ہو کے کہتا ہے مہربانی کرو اسے معاف کرو۔ مرنے کے بعد کی معافی کیا معافی، زندگی میں مانگنا۔ مرنے کے بعد میں آپ کی کیا بات ہے، مرنے کے بعد تیری طرف سے لوگ معافی مانگے، جناب اس کو معاف کر دو، اب یہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ ارے بھئی معافی کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ لو جی چدر صاحب جملہ بڑا کمال ہے، آپ بھی آگئے ماشاءاللہ، کافی اتفاق ہو رہے ہیں، آپ کے اور میری ملاقات اکثر ممبر پہ ہو رہی ہے۔ معاف کیوں کروانا چاہ رہے ہیں؟ مرتے وقت معاف کیوں کروانا؟ کہا ضروری ہے نفس کا مرنا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے، جسم، نفس، روح، 3 چیزوں کا۔ قرآن سے جب پوچھا نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، نفس مرتا ہے، کلو نفس۔ کہ معاف کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ کہ معافی ضروری ہے، معاف ہو کے جائے گا، مرتا ہے نفس، نفس مرے گا تو علی ملیں گے۔ بس صاحبان عقل مرنے کے بعد معافی نہیں، زندگی میں معافی مانگتے ہیں، نفس مانگتے ہیں، علی مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں بھی بندوں کو ملتا ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ معاف کر لوگوں کو، غلطی کسی کی ہے، بڑا پن دکھا، معافی دے، کچھ نہیں ہوتا۔ کسی نے ایک صاحب آگے، میں نے کہا کون کہنے لگی میں اہل سنت ہوں؟ میں نے کہا جی ماشاءاللہ، یہ تو سب اہل سنت سے ماشاءاللہ، روح زمین پہ جتنے بھی ہیں رسول کی سنت کے اہل ہیں، کوئی نوز باللہ آپ انکاری ہو؟ اہل ہونا۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ فرمائیں کوئی آپ کو پتھر مارے کیا کرو گے؟ کہنے لگے جی میں پتھر کا جواب پتھر سے دوں گا۔ میں نے کہا آپ تو اہل سنت نہیں ہیں۔ کہنے کہ پھر اہل سنت کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا پتھر کھا کے دعا دے۔ یہ معیار ہے اہل سنت کا، پتھر کھا کے دعا دے۔ سب کوشش کر، معاف کر دے، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا تیری ممبر پہ سید تجھے کہہ کے جا رہے ہیں، تیری ٹینشنیں، پریشانیاں، تکلیفیں آدھی ختم ہو جائیں گی۔ رشتہ داروں کو، جان پہچان والوں کو، علاقے والوں کو معاف کر۔ کوئی تجھ سے ناراض ہے، بڑا بن کے معافی مانگ۔ حیران ہو کے کہے گا یار یہ تو علی والے بڑے عجیب ہو گئے، وہ یہ تو معافی مانگتے پھر رہے ہیں، اس میں تیرا چھوٹا پن نہیں، تیرا بڑا پن ہے۔ تو معافی مانگ کے بتا رہا ہے میں تیرے سے بدلہ نہیں لوں گا، میرا مہدی آ رہا ہے۔ شاباش شاباش، معاف۔ چوتھی بات، بس ایک اور، بس چوتھی بات، شکر پہ زندگی گزار۔ کسی کی کوٹھی، کار، گاڑی، پیسہ دے کے پریشان نہ ہوا کر، تو علی والا ہے، تیرا معیار اور ہے۔ ایک بندہ آیا تھا تیرے چھٹے امام کے دور میں بھی، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سچا سے فرمانے کا سلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ ایک گھر ہے سامنے،
دشمن توحید ہے، دشمن نبوت و امامت ہے سرکار، اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنی کنیزیں ہیں، اتنے غلام ہیں، اتنا مال ہے، اتنا کچھ ہے۔ سرکار میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں، ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں۔ سرکار فرماتے سودا کر لیں، سرکار میں سمجھا نہیں، فرماتے اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ سے۔ سرکار یہ سودا منظور نہیں۔ سرکار فرماتے تجھے پتہ نہیں تو کتنا امیر ہے، وہ کہ تیرے دل میں ہم رہتے ہیں۔ کسی کی کسی چیز کو دیکھ کے مروں، تو معافی مانگ کے بتا رہا ہے میں تیرے سے بدلہ نہیں لوں گا، میرا مہدی آ رہا ہے۔ شاباش شاباش، معاف۔ چوتھی بات، بس ایک اور بس، چوتھی بات، شکر پہ زندگی گزار۔ کسی کی کوٹھی، کار، گاڑی، پیسہ دیکھ کے پریشان نہ ہوا کر، تو علی والا ہے، تیرا معیار اور ہے۔ ایک بندہ آیا تھا تیرے چھٹے امام کے دور میں بھی، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ ایک گھر ہے سامنے، دشمن توحید ہے، دشمن نبوت و امامت ہے سرکار، اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنی کنیزیں ہیں، اتنے غلام ہیں، اتنا مال ہے، اتنا کچھ ہے۔ سرکار میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں، ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں۔ سرکار فرماتے سودا کر لیں، سرکار میں سمجھا نہیں، فرماتے اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ سے۔ سرکار یہ سودا منظور نہیں۔ سرکار فرماتے تجھے پتہ نہیں تو کتنا امیر ہے، وہ کہ تیرے دل میں ہم رہتے ہیں۔ کسی کی کسی چیز کو دیکھ کے مروب نہ ہوا کر، کوئی بات نہیں، ظرف بڑا رکھ، وہ اپنا آپ جب تجھے دے دے تجھے اور کیا چاہیے۔ ہاں پھر بھی نفس تنگ کر رہا ہو نا، اس کو جھٹکا دیا کر، اس کو کہتا میں نا گھر میرے امام آنے والے ہیں، میں کٹھی کر کے کیا کروں گا۔ نفس تنگ کرتا ہے نا، وہ بڑی خوبصورت کوٹھی بنائی ہے، بڑا پیسہ آ گیا، سن بڑا نہیں یار، جتنا مال اتنا آڈٹ ہے۔ مانگ اللہ سے رزق، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ، مگر یہ دعا ضرور کرنا، اللہ مجھے وہ مال عطا کر جو ان کا صدقہ ان کے راستے پہ خرچ کرو۔ ماں باپ بننے کے لیے بیٹا نہیں، دعا مانگا کر، پروردگار علم عباس کے صدقے مجھے قائم کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں اولاد نہیں ہیں، پریشان نہیں ہونا، کسی کو نہیں کہنا میرے لیے دعا کر، علم عباس کے نیچے 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام ادا کرو، جیسے نماز صبح پڑھتے ہو۔ دونوں میاں بیوی علم عباس کے نیچے وسیلہ بنا کے، سرکار تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے۔ احسان فرما، ہمیں قائم آل محمد کا ایک سپاہی چاہیے جو تیار کر کے مولا کے لشکر کے لیے دے۔ انشاءاللہ اس قوم میں تبدیلی آئے گی، یہ قوم مثالی قوم بنے گی۔ ہمیں علی زبان سے نہیں منوانا پڑے گا، بڑا منوا رہے ہیں علی میرا یہ، علی میرا یہ، علی میرا یہ۔ لوگ عقل والے ہو گئے ہیں، باتوں پہ ہماری یقین نہیں ہے۔ علی کے نوکروں کو دیکھنا چاہتی ہے دنیا، علی کے نوکر کمرے ہیں۔ بہت شکریہ، ایک تحفہ ہے تمہارے لیے، دعائیں پڑھتے ہو، پڑھتے رہو، حدیث صورت دعائیں، مگر ان سب خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ تیرے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، بادشاہ فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میری گزارش ہے آپ بچیوں میں سے بے ہوئی میرا قائم قبر پہ آئے گا، بیماریاں ختم۔ بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے دعا عہد پڑھ کے بیماروں کو پھونکا دیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ گھر میں بد نظری ہو نا، دعا عہد پڑھ کے پھونکا دے آنکھیں بند کر کے، انشاءاللہ بد نظری ختم۔ ایسے بھی خوش نصیب مجھے ملے جنہوں نے دعا عہد نہیں چھوڑی، ان کو قائم کی زیارت بھی نصیب۔ مجمع نہ توڑیے گا، چادر صاحب پڑھیں گے، وہ ہم دعا عہد کوشش کریں گے، بانی کو دے کے جائیں گے۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں ایک بچی کو ضرور بھیجنا، بھائی ہیں وہ دے دیں گے، کم از کم 1 بنڈل یا 2 بنڈل جتنے چلے۔ بچیاں یاد کروائیں گی، خود بھی پڑھیں گی، تمہیں بھی یاد کروائیں گی۔ اور دعا عہد کا ترجمہ ساتھ لکھا ہے، اردو میں ترجمہ ضرور پڑھنا، ہر بندے کی زبان عربی نہیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تو رہی دنیا، سمجھ نہ آئی بے کیوں ہے، اسم کیوں ہے، اللہ الرحمن کیوں ہے، رحیم کیوں ہے، مطلب کیا ہے؟ جب وہ رحمان ہے تو پھر رحیم کیوں ہے؟ اگر رحیم ہے تو رحمان کیوں ہے؟ اس میں اللہ کافی نہیں تھا، بے کیوں ہے؟ بے کے نیچے لکھ کیا ہے؟ ترجمہ ضرور پڑھنا، آپ کے انشاءاللہ بڑے کرم ہو جائیں گے۔ میں دعا گو ہوں، پروردگار
ہم جو مانگتے ہیں وہ نہ عطا کر، جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا کر، ہمارے ظرفوں کو وسیع فرما۔ اور ایک خاص دعا ہے، رات کا ٹائم شروع ہو گیا، جو ہمارے ورثہ دنیا جھاڑتے ہوئے، مرد ناصر بن کے لشکر امام میں شامل، عورتیں کنیزیں بن کے لشکر امام میں شامل۔ بس ٹاپک دیا ہے بھائی صاحب نے اشتہار پہ، غیرت کے بیمار کا ماتم۔ اچھی بات لکھی ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی طریقہ کار ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ بیمار 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 بیمار، بڑی دنیا کے ذہنوں میں یہی تصور ہے شاید وہ بیماری ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، نہیں، یہ غیرت کا بیمار ہے۔ اللہ اکبر۔ 9 محرم کی شب ہے، لائن شمر بے شمار، ضرب بے شمار۔ اس لائن نے خیام کا چکر لگایا تھا، کچھ گھوڑے سوار لے کے، کچھ فوجی لے کے خیام کا چکر لگایا۔ جو ہی خیام کا چکر لگایا، سید سجاد تشریف فرماتے ہیں، ادھر سے سید کیا، اللہ اکبر کہہ کے سید سجاد بھی گھوڑے پہ بیٹھے، تیرا مولا کردگار وفا بھی گھوڑے پہ بیٹھے۔ پھر کیا ہوا، جلدی جلدی سردار حسین آگے آگے کہتے ہیں سجاد میرا لال رک جا۔ بابا ان کی اتنی جرت، یہ ہمارے خیام تک آ گئے۔ دیکھا کہ سجاد رکنے والا نہیں ہے، سرکار نے ایک جملہ فرمایا، سجاد تجھے دادی کی چادر کا واسطہ تو رک جا۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، سید سجاد اسی وقت سے بستر پہ آ کے دراز ہو گئے۔ یہ تھا غیرت کا بیمار۔ ایک آدھ جملہ میں نے اور کہنا ہے، زیادہ مسائب تدر صاحب پڑھیں گے۔ ہائے ہائے، ایک شہید کے حوالے سے کسی نے سلام لکھے ہیں، شہزادہ علی اکبر پہ بھی، شہزادہ علی اصغر پہ بھی، شہزادہ غازی عباس پہ بھی، مگر سید سجاد پہ انوکھ لے گیا۔ وہ کہتے سرکار علی اکبر ایک جگہ کا شہید ہے، غازی ایک جگہ کا شہید ہے، سید سجاد تیری شہادتوں کی جگہ بہت زیادہ ہے۔ وہ بازار کے چوک چوک میں شہید ہوا، درباروں میں شہید ہوا، گلیوں میں شہید ہوا، کوچوں میں شہید ہوا، کوئی راستے میں جگہ ایسی نہیں جہاں تیرا خون نہ گرا ہو۔ تشریف لے کے جا رہے ہیں، دیکھا ایک مسجد ہے مدینے میں، وہاں ایک نمازی لوٹے میں پانی لے کے وضو کر رہے ہیں، سرکار کھڑے ہو گئے، دیکھتے دیکھتے رونا شروع کر دیا۔ نمازی جلدی جلدی کھڑا ہو گیا، آقا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی وضو غلط تھا؟ فرماتے ہیں نہیں۔ آقا یہ تھا؟ فرماتے ہیں نہیں۔ آقا ایسی جگہ پہ رونا کیوں آ گیا؟ سرکار رو کے کہتی ہے تجھے نہیں پتا شام کا زندہ تھا، اتنا ہی پانی ظالموں نے اس وقت دیا تھا جب میری معصومہ دنیا سے چلی گئی تھی۔ کہا تھا لائنوں نے سجاد تیری مرضی، بہن کو غسل دے یا تیری مرضی پانی پینے کے لیے استعمال کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جملہ بس، اجازت، روتے بھی ہو نہ شکل بناؤ، دعا بھی کرتے ہو، اللہ کریم مظلوموں کا وارثت دیا ہے، آگے امت سے تو پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ اللہ اکبر، معاملہ معمولی نہیں، معاملہ بڑا سخت ہے۔ سید سجاد بازار سے گزر رہے ہیں، ایک قصاب نے ایک بکرا کاٹ کے رکھا ہے، اس نے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے، نیچے کٹا ہوا بکرا ہے۔ سرکار کھڑے ہو گئے، سوال کرنے لگے، قصاب ذرا یہ بتا تو قانون شریعت سے واقف ہے؟ سرکار میں آپ کے نانا کا بھی صحابی ہوں، آپ کے بابا کا، آپ کی جد کا بھی چاہنے والا ہوں، سرکار میں قانون شریعت سے واقف ہوں۔ اچھا قصاب یہ بتا، جب تو نے جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا پانی پلایا تھا؟ کہتے جی مولا میں نے سب سے پہلے ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے میں جانور کو پہلے پانی پلاؤں۔ جب اس نے کہا نا پانی پلایا، کربلا کی طرف تیرے سید سجاد کا رخ مڑ گیا، رو کے کہتے ہیں بابا تیری بھی اپنی قسمت، قاتل نے تجھے پانی پلانے سے پہلے ذبح کر دیا۔ دوسرا سوال کر کے کہتے ہیں قصاب ذرا یہ بتا، جب تو نے جانور ذبح کیا تھا سامنے کوئی جانور تو نہیں تھا؟ رو کے کہتے ہیں مولا میری کوشش ہوتی ہے میں جو پھر بھی اپنی قسمت، قاتل ذبح کرتا رہا، معصومہ دیکھتی رہی، تیری بہن 70 قدموں پہ دیکھتی رہی۔ تیسرا سوال کر کے کہتے فرماتے ہیں یہ بتا، سرکار پھر
کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں بابا تیری اپنی قسمت تجھے تو شمر خود چھری سے ذبح کرتا رہا بس اگر امر نظیر نظر